اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بیان فجر کی سنتوں کا، بیان فجر کی سنتوں کا۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن الاقمر عن عمران رضی اللہ تعالی عنہ قال ما لقي ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قط والا واقرب الناس مجلسا عمران واقرب الناس مجلسا عمران فقال ذات يوم يا عمران لا راك تواظبنا الا وانت تريد نفسك خيرا فقال اجل يا ابا عبد الرحمن قال اما اثنتان فاني انهاك عنهما واما واحده فاني امرك بها فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمر بها قال ما هي تلك النار الثلاث يا أبا عبد الرحمن قال لا تموتن وعليك دين إلا دينا تدعو به وفال ولا تسمعن من تلاوة آية فإنه يسمع بك يوم القيامة كما سمعت به قصاصا ولا يظلم ربك أحدا وَأَمَّا الَّذِي آمُرُكَ بِهِ كَمَا أَمَرَنِي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فركعة الفجر فلا تدعهما فإن فيهما الغائب۔ اللہ اکبر۔ روایت کی گئی ہے ابن الاقمر سے، وہ روایت کرتے ہیں حمران سے جو جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اقمر عبداللہ بن اقمر بن زید خزائی، وہ فرماتے ہیں کہ ما لوقیا بصیغۃ المجہول کمائن دلکاری ممکن ہے ہونا اس کا معروف کہ ضمیر لوٹے کدھر حمران کی طرف غائب کی، جیسا کہ وہ شائع ٹھیک ہے کہ نہیں ملاقات کی گئی جناب عبداللہ بن عمر کی کبھی بھی مگر اس حال میں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ازروئے بیٹھنے کے جناب حمران ہوتے۔ جناب عبداللہ بن عمر کے پاس جب لوگ بیٹھتے نا جی تو سب سے زیادہ قریب کون بیٹھتے؟ ان طلب ہے نا کہ طلب قسمت اپنی اپنی، قسمت اپنی اپنی۔ تو پس فرمایا تو وہ ہر محفل میں عبداللہ بن عمر ان کو حدیثیں سناتے، قرآن سمجھاتے، وہ تو ہے ہی ہے جی۔ ہر صحابی دے کول جنی محفل لگی ساری نقل ہوندی، ہر صحابی دی 20 جلداں دی کتاب تیار ہونی سی، پر انہیں ایک نظام سی اللہ دا بھی کیڑی کیڑی شے اگے پہنچانی جی۔ سنتے پے ہونا جی کہ کوئی نہ امام حسین پاک بالغ ہونے تو نابالغ وچ بھی آپ دیاں گلاں انمول موتی، لیکن بالغ ہونے تو شہادت تک آپ نے جیڑی بھی گل کیتی ہے صحابی نے کہ نہیں، سونے دے نواسے نے کہ نہیں، دلیلاں نے کہ نہیں، اللہ دی قسم ساریاں گلاں کٹھیاں ہوندیاں کم از کم 20 جلداں دی کتاب ہونی سی جی، کہ نہیں سی ہونی سی، ایویں ساریاں ہستیاں جی جی۔ لیکن یہ کہ بھی کیڑی کیڑی گل لگے نقل ہوئی، مسئلے دی ضرورت ہوئی باقی اللہ دی شان ہے جی۔ پھر تو مطلب یہاں کو کم لمبا ہو جانا سی کہ وہ کروڑ کمرہ بھر دو تا بھی نہیں سی کھاتا پورا ہونا، تو چھپڑیاں کتے سان دے بننا کتے سے کم سارا جی جی۔ ایک جو کروڑ بندہ بیچے غلاماں نوں تا بھی نہیں پوریاں ہونیاں۔ واجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی دھیان میں نکیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ہے نا آپ مجلس میں سب سے آگے ہوتے کون؟ حمران۔ تو بیٹا کچھ لینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، پیارے او خدا دا واسطہ جی۔ پس فرمایا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن، اب وہ جو باقی دنوں کی باتیں وہ نقل نہیں ہیں، کو کسی جگہ ہوں گی، لیکن یہاں جو ایک دن کی بات نقل ہے کہ حمران نے یہ بات سنائی کس کو؟ ابن اقمر کو،
اور انہوں نے سنائی کن کو؟ انہوں نے سنائی اور واسطہ بواسطہ اب ہم تک پہنچی ہے جی. اچھا چلو جی اب پڑھتے ہیں ہم کہ پس فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے ایک دن اے حمران نہیں دیکھتا میں تجھ کو کہ مواظبت کرتا ہے تو ہمارے پاس تو لازمنا و تو ہمیشہ ساڑھے کو اگے بہنا ہے مگر اس حال میں کہ تو ارادہ کرتا ہے اپنے لیے خیر کا حاصل من خدمتنا. فقال اجل یا ابا عبد الرحمن کا جی ابو عبد الرحمن یہی غرض ہے کہ میں آپ سے خیر اکٹھی کرنا چاہتا ہوں. آپ سے آبی ہیں تو آپ سے خیر اکٹھی کرنا چاہتا ہوں. اور علامہ زمان نہیں بننا چاہتا ہوں میں سیکھ کے تے عمل کرنا چاہنا وا اس واسطے میں اگے بہنا میں صحابی ہو تو میں دسو گے تو میں بھی عمل کراں جی. قالا تو جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا بہرحال دو چیزیں ہے خصلتان پس بے شک میں منع کرتا ہوں تجھ کو ان دونوں سے یعنی امناؤ کا انہما باجتہادی جو کچھ میں نے دین سے سمجھا ہے نا وہ سمجھ کے مطابق جو سمجھا ہے وہ میں تجھے ان دو باتوں سے اور بہرحال ایک بات پس تحقیق میں حکم فإنی آمرک بہا بے شک حکم دیتا ہوں میں تجھ کو اس کے ساتھ جی ایک بات کا میں تجھ کو پس بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار حکم دے رہے تھے اس بات کا ایک بات وہ ہے جس کا سرکار نے حکم دیا وہ تجھے سناتا ہوں اور دو باتیں میں نے سمجھی ہیں وہ میں تجھے سمجھاتا ہوں. تو قال عرض کی جناب آپ کر گئے چپ کون بے اگاؤں ٹورے تو عرض کی کیا ہیں وہ خصال تین اے ابو عبد الرحمن جی پھر دسو تین گلاں بابا جی وہ تین گلاں دسو جی کیڑیاں نے جی وفی نسخہ شرم ما ہے یا بلا لفظ تلک الخصال کہ وہ کون سی ہیں جی. فرمایا ہن وہ پہلی دو باتیں فرمایا کہ ہرگز نہ مرے تو اس حال میں کہ تجھ پر قرضہ ہو مگر ایسا قرضہ کہ چھوڑ جائے تو اس قرضے کے لیے وفا یعنی مالن تو مطلب قرضہ لینے کو گریز کری کی کری قرضہ لینے کو گریز کری. یہ ان ساریاں حدیثاں جس تے قرضہ سے سونے جنازہ نے پڑھا دے یاد ہے کہ کوئی نہیں ہیں انہیں تو پگی بھی نشائی نہیں جنہیں تسی نشائی ہو. اچھا جی اور دوسری بات ولا تو سمعنا اور ہرگز دکھلاوا نہ کرنا آیت من تلاوت کا تلاوت آیت کی تلاوت سے دکھلاوا نہ کرنا آیت کی اور تسمیع اور سما ریاکاری اور نجم القرا اس سے کیا کرنا دکھلاوا نہ کرنا کیونکہ دکھلاوا کرایا جائے گا تیرا قیامت والے دن جیسا کہ دکھلاوا کرے گا تو آیت کا قصاصاً عدلا بدلا جی تیری بھی اتنے دکھائی کرائی جائے گی آ جی وہ جڑا ساڈے قرآن نو لوکاں واسطے پڑھدا سی تے وڈا قاری بننا چاہتا سی پھر تیری اتنے تسمیع ہونی ہوں. اور نہیں ظلم کریں گے آپ کے رب کسی ایک پر نہیں ظلم کرتے آپ کے رب کسی ایک پر کوئی ظلم نہیں ہے بس یہ عدلے دا بدلہ ہونا ہے جی. آئے میری توبہ ہن سناؤ اے اور ریاکاریے اور تیرا بیڑا غرق ہوئے اسی کوئی بھی کام کرنا ہے تو جناب نیٹ تے چاڑو جی تصویراں بناؤ جی لوکاں نو پتہ لگے جی اتنے غور فرماؤ جاؤ خدا دا نام جے اور نیکی وہ جڑی اللہ واسطے وے وہ کم اللہ دا
کرنا دنیا واسطے لوگوں نو وکھانے واسطے تے کل قیامت نو کھوچری ہونی اوتھے انہاں دے سامنے پیش کیتا جانا کہ اے جی او بندہ او جڑا اس واسطے دین دا کام کردا سی تے قرآن پڑھدا سی تے سارا کچھ اوے میری توبہ اور بہرحال وہ شے کہ حکم دیتا ہوں میں تجھ کو اس کا جیسا حکم دیا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے۔ پس فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں یہ ہیں، پس نہ چھوڑ تو ان دونوں کو کیونکہ ان دونوں میں رغائب ہیں، یعنی رغبت کے اسباب ہیں، ان کی وجہ سے جو دین کی طرف، نماز کی طرف، نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے وہ تجھے نصیب ہو جائے گی۔ جی سنیں ہی کہ ان میں کیا ہیں، ان میں رغبت ہے، ان کی وجہ سے مزید راستے آسان ہوں گے۔ جی اسی بڑے بڑے موقق بن گئے ہیں لیکن ہمیں دین کی طرف نہیں ہے کہ یہ جو سرکار کی تابع داری ہے، سارا فیض تو اسی میں ہے، یہ کریں گے تو سب کچھ یہ ٹھیک ہوگا، نہیں تو پھر چاہی چلو کام نو۔ جی انگریز بھی تو تقریراں کر ہی لیندے نے نا۔ جی بسم اللہ سے آپ فرماتے نئی ملاقات کی کہ جناب عبداللہ بن عمر سے کبھی بھی مگر اقرب الناس مجلس میں جناب حمران ہوا کرتے، بس فرمایا ایک جناب عبداللہ بن عمر نے اے حمران نہیں دیکھتا میں تجھے کہ موافقت کرتا ہے تمہاری مگر اس حال میں کہ تو ارادہ کرنے والا ہے اپنے لیے خیر کا، بس عرض کی جی ہاں اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت ہے۔ جی فرمایا بہرحال 2 چیزیں پس بے شک منع کرتا ہوں میں تجھے ان دونوں سے، اور بہرحال ایک پس بے شک میں حکم دیتا ہوں تجھے اس کا، کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حکم دیا سرکار نے اس کا۔ عرض کی کیا ہے وہ 3 خصلتیں اے ابو عبد الرحمن؟ فرمایا ہرگز نہ مرے تو اس حال پر کہ تجھ پر دین ہو مگر دین کے چھوڑے تو اس کے ساتھ وفا، اور ہرگز نہ دکھلاوا کرے تو آیت کی تلاوت سے، کیونکہ دکھلاوا کیا جائے گا تیرے ساتھ قیامت کے دن جیسا کہ دکھلاوا کیا تو نے اس کے ساتھ بطور قصاص، عدلہ بدلہ، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی ایک پر۔ بہرحال وہ شے کہ حکم دیتا ہوں میں تجھے اس کا جیسا کہ حکم دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پس فجر کی 2 رکعتیں ہیں، پس نہ چھوڑ تو ان دونوں کو کیونکہ ان دونوں میں رغائب ہیں، ان دونوں میں رغائب ہیں۔ وَلَا تُسْمِعُنَّ مِنَ السُّمْعِ یا من التسمیع الماخوذ منہا، پھر ہیں اور وہ ہے فی السمع کالریا فی البصر، تحقیق وارد ہے کہ جس نے من سمع، جس نے دنیا میں دکھلاوا کیا، جی اللہ تعالیٰ دکھلاوا کرائے گا اس کا۔ جی وَمَن رَآ اللہ بہ، جی راء، جس نے اللہ کی رعایت کی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اللہ اس کی رعایت کریں گے۔ جی کما رواہ احمد و مسلم مرفوعاً عن ابن عباس، معنی یہ ہے من سمع حدیثہ الناس، جی بما یفعلہ بقصد الریا والسمع۔ جی ہم نے یہ عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من نوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر۔ روایت کی گئی ہے جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے کسی شے پر نوافل سے
آزروے حفاظت کرنے کے اپنے آپ سے فجر کی 2 رکعتوں پر، کول والے مسئلے کی طرح کہ سرکار فرضوں کے وطروں کے بعد جتنی حفاظت فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے اتنی اور کی نہیں کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ، یعنی اہمیت بیان کے نہیں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، سرکار جو کام شروع کرتے سرکار اس کو ہمیشہ رکھتے، لیکن یہاں جو معاہدت ہے نا سنتوں کی، فجر کی 2 رکعتوں کی، یہ سب سے باقی سنتوں کی بنسبت سب سے زیادہ جی روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں تھے رسول اللہ پہلے رسول اللہ معنی کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کسی شے پہ، کسی شے یہ نہیں اگے لے جانی، نہیں تھے کسی شے پر نوافل سے اشد، اب نوافل سے فرائض اور وطر نکل واجبات نکل گئے نا یار، آج روئے محافظت کے اپنے آپ سے فجر کی 2 رکعتوں پر، فجر کی 2 رکعتوں پر کیا جی، او علی شیء من النوافل، یہ مثل حاذا رطبا اطیب منہ بسرن، یہ دراں حال ہے کہ رطب ہے اطیب ہے اپنے آپ سے دراں حال ہے کہ بسر ہو، سمجھے ہی وہ جڑے پڑھے جناب ابو حنیفہ تا جی پچھلا نا کیڑا وہ نا ابو حنیفہ تا، ابو حنیفہ تا نتانی پڑھوں اخرجہ شیخان با مسلم بے لفظ کہ ما رائے تو ہو، نہیں ام المومنین فرماتی ہیں نہیں دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شے میں نوافل سے جو اسرع من ہوں کہ اپنے آپ سے جلدی کرتے ہوں اس کام کی طرف، نوافل میں سے جی، تو وہ کون ہے؟ وہ صبح کی 2 اور ایک لفظ میں ایک وفی لفظ اشد معاہدۃ منہ، اور ایک لفظ میں اشد تعاہدن جی، تے عن عائشہ رضی اللہ تعالی بخاری شریف میں کہ لم یکن یدعوہما ابدا، سرکار نے دونوں کو کبھی، اور دوسرا لم آراہ، نہیں دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چھوڑا 2 رکعتوں کو فجر سے پہلے، سفر میں نہ صحت میں نہ بیماری کے ایام میں، یہ مختلف لفظ ہیں جس سے ان سنتوں کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے، علی شیء من النوافل، اور دھیان کریں جو بھائی بابری تنوں گل سنان لگے جے، رواہ الشیخان البخاری و مسلم وغیرہم ایضا من طریقتان عبید ابن عمیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ ولا او ہے ولفظ ابی داود اشد منہ قبل ایک جگت میں سا سک جاندے ہیں جی، اشد معاہدۃ منہ علی الرکعتین قبل الصبح والمعاہدۃ اور تحقیق وارد ہیں اخبار مرفوعہ بھی موقوفہ بھی جو تاکید کرتے ہیں، مؤکدہ ہیں فجر کی سنتوں کے لیے اور مشددہ ہیں، ان میں بڑی بشدت بیان کرتے ہیں بھی اے نہ چھڑیاں جان جی، پس یہ اقوی سنن ہیں اور آکد سنن ہیں، حتیٰ کہ قول کیا گیا ان کے وجوب کا بھی، بعض نے کہا یہ دونوں واجب ہیں، اس وجہ سے فقد اخرج البخاری فی المداومۃ علی رکعتی الفجر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ مرفوعا کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے عشاء، پھر سرکار پڑھتے 8 رکعتیں اور 2 رکعتیں بیٹھ کر، یہ ہیں وہ ثابت آخر میں 2 رکعتیں بیٹھ کر، جیڑا سا پکے ہی نفل بہ کے شروع کر دیتے جی پنڈا تک، اور سرکار پڑھتے 2 رکعتیں نداءین کے بعد، نداءین کون؟ اور صبح دی اذان تے اقامت کے درمیان،
اور سرکار نہیں چھوڑتے تھے ان 2 رکعتوں کو۔ اور ام المومنین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے 13 رکعتیں جی۔ پھر سرکار پڑھتے جب سنتے ندا اذان صبح کی رکعتین۔ جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سرکار پڑھتے تھے 2 رکعتیں خفیفتین بعد اس کے کہ۔ تو یہ جو آپ نے نقل کیا یا دوران سفر ہے یا اعتکاف کے دنوں میں دیکھا ہے؟ سنیں جی، اے شاباش سے جی۔ واخرہ جان صحابہ رضی اللہ عنہم فی ضمن بیان سائر سنن، اور واخرج ابو داود من بحدیث بلال رضی اللہ عنہ مرفوعاً کیڑی کہ فرماتے ہیں کہ لو اصبحتو جی اکثر، اگر صبح کروں میں اکثر اس سے کہ صبح کی میں نے تو البتہ لا رکعتہما جی، تو کیا کروں میں پڑھوں گا میں، اور احسنتہما و اجملتہما جی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے فرمایا کہ مرفوع حدیث، نہ چھوڑو 2 رکعتوں کو، اگرچہ رون دیں تمہیں، گھوڑے رون دیں تب بھی نہ چھوڑو۔ واخرج ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً کہ جب روشن ہو جاتی آپ کے لیے فجر یعنی صبح صادق ہو جاتی تو سرکار پڑھتے 2 رکعتیں۔ وعن ہو کس سے من طریق آخر مرفوعاً کہ سرکار پڑھتے 2 رکعتیں صبح سے پہلے، گویا کہ اذان سرکار کے مبارک کانوں میں ہوتی، یعنی جو ہی اذان ختم ہوتی تو سونے 2 رکعتیں پڑھ دے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان دی جاتی صبح کی نماز کے لیے تو سرکار پڑھتے رکعتین خفیفتین۔ پہلے یہ خفیف ہے رات کی نماز کی بنسبت، خفیفہ ساڈا نہیں، پہلے سے کہ سرکار تشریف لے جائیں نماز کی طرف۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو سرکار پڑھتے 2 رکعتیں پھر تشریف لے جاتے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے 2 رکعتیں اقامت کے وقت۔ مک گئی گل۔ پھر جان اس بات کو کہ سونوں نے موقدہ جی ہیں کنیاں، سونا نے موقدہ ہمارے نزدیک اور اکثر ائمہ کے نزدیک 5 قسم کی ہیں، 5 رکعتیں نہیں، فجر سے پہلے، زور سے پہلے، زور کے بعد کنیاں ہو گئی، اور 10 نہیں بھائی 8 تو کوئی لگتا حد ہوگی، اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد پچھو 5 آ کے تو 8 سے 10 سے پہنچ گئے جی، اور کہتا تر کل گنوا رہے ہیں بھی 5 تھاواں تے سنتا ہیں، باقی ہر نال 1 واری تے زور نال 2 واری، پہلوں میں تے پیچھے بھی رکعتاں کنی ہو تو بکھری گل لے جی۔ اچھا عاقد ان کی وہ ہیں جو فجر سے، پھر ان کے بعد مغرب کی سنتیں، اور ان کے بعد ظہر کی سنتیں جو زور کے بعد ہیں، اور وہ شفع زور کا، اور ان کے بعد عشاء کا شفع جی جو عشاء کے بعد ہے، پھر ان کے بعد ظہر کی سنتیں جو زور سے، انج ترتیب بیان ہوئی ہے جی۔ بعض نے حدیثاں دی کولوں ویکھ کے بعض نے کہا کہ وہ جو زور سے پہلے ہیں اور زور کے بعد ہیں یہ دونوں متساویتان ہیں جی۔ مخالفت کی ہے ہماری امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ظہر سے پہلے سنتوں کے عدد میں 2 ہیں کہ ہن اے ذرا بیان ہونے مسئلہ دھیان کریں جی. پس ان کے نزدیک 2 رکھتے ہیں کس کی ظہر سے پہلے. بنا کرتے ہوئے اس پر جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً اخرجہ اصحاب الصحاح والسنن. جی میں انہوں دے نزدیک ہو کہ بت کنیاں نے 2 رکھتا نے جی تو وہ حدیث ہے جی وہ آ جاندی تھے. اور بالا نا اور ہمارے لیے دھیان کریں میں احادیث ہیں کہ زور سے پہلے 4 رکھتے ہیں. نمبر 1 ہمارے لیے احادیث ان میں سے وہ کہ نکالا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں عن بکیر ابن عامر عن ابراہیم وشابی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ مرفوعاً جی کی بلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے زور سے پہلے 4 رکھتے جب سورج ڈھلتا. جی پس سوال کیا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اس لیے میں پڑھتا ہوں سنیں. پس پسند کرتا ہوں میں سونیا فرمایا یہ کہ چڑھے میرے لیے اس میں عمل اس پاک گھڑی میں میرا عمل آسمانوں کی طرف جائے. سبحان اللہ. پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فاصلہ کریں ان کے درمیان یا کیا جائے ان کے درمیان سلام کے ساتھ؟ تو فرمایا تو کنیاں ہوئیں پھر 4 ہوئیں ایک سلام نہ. وارواہ ابو داود رقم ان قرصا رضی اللہ عنہ عن ابی ایوب مرفوعاً آپ فرماتے ہیں مرفوعاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 ظہر سے پہلے. مرفوع دا معنی سمجھ دے ہو بس سونے دا فرمان زور سے پہلے نہیں ہے ان میں تسلیم کھولے جاتے ہیں ان 4 کے لیے آسمانوں کے دروازے. اور ابن ماجہ کے لفظ میں ہے کہ نہ جدائی کی جائے ان کے درمیان سلام کے ساتھ. اور یہ جو اس روایت میں آیا ہے ضعف اس میں عبیدہ بن معتب کی طرف سے ضعف ابو داود وقال وہ کہتے ہیں پہنچی مجھے جناب یحییٰ بن سعید قطان سے وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث بیان کروں میں عبیدہ سے کوئی شے تو البتہ حدیث بیان کروں گا میں ان سے یہ حدیث جڑی پچھلی پڑھی ہے. وقال فی التقریب ضعیف وقت اعلیٰ تب آخر من الثامنہ نہیں ان کے لیے بخاری میں سوائے ایک جگہ کے جو قربانی میں ہے. اور امام محمد کی جو روایت ہے پہلی اس میں تو کوئی ضعف نہیں ہے مگر وہ جو وہم کیا گیا کن کی طرف سے اور توثیق ان کی ارجا ہے کن کی بکیر کی ان کی تضعیف سے اور اکثر ہے وہ کیا توثیق ارجا بھی ہے اور ایشا بس کن کے بارے میں ہاں یہ پکال وہ نا جی ہور حدیث ومنہا ماخرج الدارمی وغیرہ من طریق شعبان ابراہیم بن محمد بن منتشر عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے 4 رکعتوں کو ظہر سے پہلے اور 2 رکعتوں کو فجر سے پہلے. اللہ اکبر. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ ہوتے سے نا قبل الفجر تے لفظ قبل پھر دس دینا پورا بیت لفظ آئے وخرج البخاری بے سناد ابی داود عن مسدد یحییٰ عن شعبان ابراہیم عن ابی ہے نبی سند عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں تابع ہوئے ان کے ابن ابی عدی اور عمر بن عمر عن شعبہ سے
اور حدیث و منہا چار آ رہے ہیں و منہا ما رواہ مسلم و ابو داود وغیرہ عن عبداللہ ابن شقیق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ حدیث ہے جو جامع ہے سنن رواتب کے لیے، ساریاں 12 کا ذکر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے میرے گھر میں ظہر سے پہلے، پھر سرکار تشریف لے جاتے، پس نماز پڑھاتے لوگوں کو، پھر سرکار تشریف لاتے، پڑھتے سرکار 2 رکھتے ہیں۔ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں لا کلام فیہما من حیث الصحت و منہا، اور ان سے وہ آ کے روایت کی اس کے ابن ماجہ نے عن قابوس نبی قالا، وہ قابوس کے جو والد ہیں جی، کالا ارسالہ نہیں، قابوس کو بھیجن ان کے والد نے کہ ارسالہ بھی الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جی، کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احب تھی آپ کے نزدیک یہ کہ سرکار اس پر اے دسو سانو، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے 4 رکعتیں زور سے پہلے، لمبا کرتے ان میں قیام کو اور اچھا کرتے ان میں رکوع، اور حدیث وہ ہے کہ روایت کیا اس کو انہوں نے کنہوں نے، اور ان کے غیر نے جناب عبداللہ بن شقیق سے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب فوت ہو جاتی ہیں آپ سے 4 ظہر سے پہلے، تو سرکار پڑھ لیتے ان کو 2 رکعتوں کے بعد، ظہر کے بعد کنیاں ہوئیاں وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِي وغیرہ عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً کہ سونیا فرمایا جو بندہ محافظت کرے گا 4 رکعتوں پر ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد، وہ 2 سنتاں تے 2 نفل جڑے ملا کے 4 دا ذکر انج بندے 4 ظہر کے بعد، تو حرام کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگ پر، جو اس پر مواظبت فرمائے گا۔ اللہ اخرجہ احمد و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ۔ ومنہا ان میں سے وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام ترمذی نے عن عبداللہ ابن صاحب مرفوعاً کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے 4 رکعتیں، اور کہ مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے 4 رکعتیں بعد اس کے کہ ڈھل جاتا سورت ظہر سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ گھڑی ہے کھولے جاتے اس میں آسمانوں کے دروازے، پس میں پسند کرتا ہوں یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے میرے لیے اس گھڑی میں عمل صالح، اور امثال اس حدیث کے حمل کر۔ اچھا، اب یہ جو سرکار نے زوال شمس کے بعد پڑھی ہیں 4 رکعتیں، تو اس سے مراد زور کی 4 رکعتیں ہیں کہ سنیں ہی، پس امثال اس حدیث کے حمل کرتے ہیں ہم ان کو کس پر، جیسا کہ وہ ظاہر ہے کہ اس سے قبل زور کا لفظ ظاہر ہے کہ زور سے پہلے سنتے ہیں جی، جیسا کہ قبل الغدات میں لفظ آ گیا جی، قبل الغدات قبل صبح، یہ کن کے لیے بولا جاتا ہے؟ علامہ مطابق اس کے کہ چلایا اس کو ہمارے امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں، اور حجت پکڑی جناب ابو ایوب انصاری کی روایت سے، اور حدیث وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی امام بہقی نے شعب الایمان میں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مرفوعاً کیا فرماتے ہیں کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے زوال کے بعد جی شمار کر تو ان کی مثل کے ساتھ من صلاۃ السحر جی،
یہ گویا کہ یہ 4 رکھتے جو ہے نا یہ ایویں جمعرات دیاں 4 رکھتاں نے جی، اور نہیں کوئی بھی شے مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس گھڑی میں. جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر شے اللہ کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی مرفوعاً یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. سبحان اللہ. اور ان سے وہ حدیثوں سے وہ حدیث ہے رواہ مسلم و ترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ. اور نہیں نکالا اس کو امام بخاری نے. جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جس نے پڑھی یوم لیلہ میں 12 رکعتیں 24 گھنٹے میں اور فرضاں دی فطرتوں سے 12 رکعتیں بنایا جاتا ہے اس کے لیے ایک گھر جنت میں 4 ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ظہر کے بعد 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے قبل صلاۃ الفجر صلاۃ الغداۃ. کنیا ہو گئی فرمایا امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث انباسان ام حبیبہ اس باب میں حدیث حسن 12 والی اور تحقیق روایت کی جناب انباسا سے اس سند کے علاوہ بھی اور حدیث وہ کہ ان حدیثوں میں سے اور حدیث وہ کہ نکالا اس کو امام ترمذی وغیرہ نے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہ جس بندے نے پابندی کی 12 مثابرت جس بندے نے پابندی کی 12 رکعتوں پر سنتوں سے بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت فی الجنت 4 ظہر 4 رکعتیں ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ظہر کے بعد 2 رکعتیں مغرب کے بعد 2 رکعتیں عشاء کے بعد 2 رکعتیں فجر سے پہلے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ باب کے اندر یعنی اس مسئلے میں روایتیں موجود ہیں جناب ام حبیبہ سے جناب ابو ہریرہ جناب ابو موسیٰ اشعری جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. امام ترمذی نے فرمایا ہے حدیث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن غریب ہے اس سند سے. اور مغیرہ بن زیاد تحقیق تکلم کیا ہے اس میں بعض اہل علم نے ان کے حافظے کی وجہ سے خیر اور ان حدیثوں میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھتے تھے زور سے پہلے 4 رکعتیں اور زور کے بعد. فرمایا امام ترمذی نے وفی الباب عن عائشہ و ام حبیبہ اور فرمایا حدیث حسن ہے. پھر نکالی ہے یحییٰ بن سعید عن سفیان وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہچانتے تھے عاصم بن ضمرہ کی حدیث کی فضیلت کو حارث کی حدیث پر جی. پھر فرمایا اور عمل اسی پر اکثر اہل علم کے نزدیک من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جو ان کے بعد ہیں اختیار کرتے ہیں یہ کہ پڑھے رجل ظہر سے پہلے. اور یہ قول ہے جناب سفیان ثوری ابن المبارک ابن اسحاق وقال بعض اہل العلم صلاۃ اللیل والنہار انہوں نے کہا 2 رکعتاں تسی 4 پہ کہنے ہو 2 رکعتیں ہیں دیکھتے ہیں وہ فصل بین کل رکعتین اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے ھذا خذ وقد باقیہ اور تحقیق باقی ہے جواب وجہین سے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے جی.
ایک استدلال جناب عبداللہ بن عمر کی اور دوسرا اس کے ساتھ کے ذکر کیا اس کو امام ترمذی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمایا صلات لیل کی اور دن کی 4 کو نہیں 2 ہی نہیں جی۔ تو جواب اول سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے 4 رکعتیں گھر میں، روایت کیا 4 کو کنہوں نے، اور جب سرکار تشریف لے جاتے مسجد میں زور کے وقت تو سرکار پڑھتے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کبھی کبھی۔ پس ظن کیا ان دونوں کو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زور کی سنتے ہیں جی۔ تو حالانکہ آپ نہیں جانتے تھے ان 4 کو جو سرکار نے پڑھی ہیں وہ 4 تھے گھر میں ایک، اور یہ کہ ممکن ہے یہ کہ ہوں مطلع 4 پر جی، لیکن وہ ظن کیا 4 کا کہ وہ صلاۃ فیض زوال نہ رکھ دیں، وہ زوال کے وقت جو ہے نا وہ 4 رکھتے ہیں نفلوں کی، یہ سنتے 2 ہیں یہ جناب عبداللہ بن عمر یہ سمجھتی ہوں جی۔ اچھا جی کدے گیوں بلا تھی اور یہ کہ قانون ہے اور یہ کہ اخبار قاعدہ جب متعارض ہو جائیں تو رجوع کیا جاتا ہے کدھر، اور اکثر ان کے کس پر ہیں، جیسا کہ ہم نے نقل کیا اس کے امام ترمذی سے کہ انہیں بابے آندے نے صحابہ پاک 4 رکھتا نے، اور قاعدہ اور یہ کہ احتیاط عبادت میں وہ وجود اور ثبوت ہے، نہ کہ بھئی کرو جڑا ثابت انہوں کرو نفیاں نہ کرو نہ دیاں، اور وہ جو وجود اور ثبوت ہے اس میں جو 4 رکھتا، اور یہ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن عارف ہیں اس باب میں جناب عبداللہ بن عمر سے، کیونکہ ایک سنتا تھا کر سن جی با وجہ واقعہ ہونے ان سنتوں کے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی 4 کا قول کرتے ہیں، آپ عالم ہے کن سے، اور افقہ ہے جناب، اور ادخل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بنسبت عبداللہ بن عمر کے، انہاں نالوں سونے دی بارگاہ وچ زیادہ جان والے نے کون، مولا علی پاک دماد نے سونے دے۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پس ظاہر ہوگی ترجیح راوی کی طرف سے بھی جی، اور جواب انسانی اور دوسرا اور کیڑا دن رات دی نمازاں رکھتا 2 نے، جواب ثانی سے یہ ہے کہ حدیث امام محمد رحمہ اللہ کی موطا شریف میں اور ابو داود کی جناب ابو ایوب سے یہ نفی کر دی ہے اس تعویل کی، اور اس کی بالکل جڑ اکھاڑ دی ہے، اس لیے کہ نفی اس میں ہے تسلیم کس پر، اور یہ کہ دوسرا شعبہ کے شاگردوں نے اختلاف کیے امام شعبہ پر اس حدیث میں، اور جڑی 2 رکھتا والی ہے 2 والی کہ بعض ان کے انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو، بعض نے موقوف کیا ہے، اور یہ کہ ثقات نے روایت کیا اس کو عبداللہ بن عمر سے، اور ذکر کیا رات کی نماز ہے، تو وہ کہتا ہے یہ 2 صرف رات کا ذکر ہے، اور نہیں ذکر کیا کس کا، جو عبداللہ بن عمر سے روایت اس میں تو نہار کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کما فی صحیح ہے وان نسائی، یہ کہ امام نسائی نے فرمایا یہ حدیث میرے نزدیک خطا ہے، اور امام حاکم نے روایت کی اس کو علوم الحدیث میں، اور فرمایا اور اصول حدیث دیے، فرمایا کہ رجالہ ثقات، مگر یہ کہ اس میں علت ہے جی، اندنے لمبی ہو جائے گی اس کے ذکر کے ساتھ کلام، اور یہ کہ روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جناب عائشہ صدیقہ کی کے پاس عشاء کے بعد، سرکار پڑھا کے ہے، پس سرکار نے پڑھی 4 رکھتے جی، یہ پھر رات میں بھی 4 ثابت ہوئی ہیں کہ نہ ہوئی ہیں جی، ہے گل جی، اور اسی طرح روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات کی نماز 4 رکھتے بھی 6 بھی 8 بھی بغیر سلام کے، سنیں
اور یہ کہ روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاۃ ضحیٰ 4 رکھیں بغیر سلام تو اتنے دن رات ثابت ہو گئی ہیں جی. کما اخرجہ عنہا ابو یعلا فی مسند مرفوعا، اور یہ کہ اور یہ کہ مراد لی گئی ہے دوسرا ہے نا دودھ والی، ان کا ایک مطلب ہے مراد لی گئی حدیث سے کہ ہر شفا نفلوں سے علیحدہ ہے جی، اور یہ کہ مراد لی گئی اس کے ساتھ کہ بیٹھے کس کے لیے اے مطلب ہے جی. اندنی تائید کرتی ہے اس کی وہ کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے جناب فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ صلاۃ مسنا مسنا ہے تشہد کرے. مرفوعاً نے سونے فرمایا کہ صلاۃ کنی ہے ہر دو پر اے مطلب ہے بھی اتھے نہ کھلوے بھی اٹھنے لگے جائے دو پوریاں کر کے سلام نہ پھر تک کٹھا چلے جی جی. ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رمقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 یوما او شہرا فسمعته يقرأ في رکعتي الفجر يقول هو اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون. چلو روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دھیان رکھا جی، میں بھی دھیان سے یہ دیکھتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 دن یا ایک مہینہ پس سنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار پڑھتے تھے فجر کی 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون. ذکر ہیں جی مراد اس نے کہ پہلی دوسری اے مطلب شابہ. سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ دھیان رکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 دن یا ایک مہینہ، پس سنا میں نے سرکار کو سرکار پڑھا کرتے فجر کی 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون. پھر تھوڑا جا پڑھے نا تاکہ آواز آ گئی جی تو تاں نا جی اے گل جی. اخرجہ قول رمقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 40 یوما. اخرجہ ترمذی وابن ماجہ من طریق مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا کہ رمقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہرن، پس سرکار پڑھتے تھے رکعتین قبل الفجر میں قل یا ایھا الکافرون اور وابو داود وابن ماجہ من طریق ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا رکعتین قبل الفجر میں قل یا ایھا الکافرون اور وابن ماجہ من طریق عبداللہ بن شقیق عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا مرفوعا کہ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے 2 رکعتیں فجر سے پہلے اور وکان یقول اور سرکار پڑھتے تھے جی نا وکان یقول جی بے سرکار پڑھتے تھے فجر سے پہلے 2 رکعتیں. سرکار فرماتے کتنی اچھی ہیں یہ 2 صورتیں، وہ خاص کر کے پھر سرکار پڑھتے ان دونوں صورتوں کو فجر کی 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور وقال ترمذی بعد ما اخرج حدیث ابن عمر فرماتے ہیں وفی الباب اس مسئلے میں جناب عبداللہ بن مسعود سے، جناب انس سے، جناب ابو ہریرہ، جناب عبداللہ بن عباس، جناب حفصہ، جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن اور نہیں پہچانتے ہم اس کو جناب ثوری کی حدیث عن ابی اسحاق مگر ابو احمد کی حدیث اور معروف عند الناس حدیث اسرائیل کی عن ابی اسحاق اور تحقیق روایت کی گئی ہے ابو احمد سے عن اسرائیل یہ حدیث بھی. اور ابو احمد زبیری حافظ سیکا ہیں. قال سمیت بندار یقول فرماتے نہیں دیکھا میں نے کسی ایک احسن حضرو حافظے کے قصے اور نام ان کا محمد بن عبداللہ بن زبیر ہے اسدی کوفی
واخرج ابو داود عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بے شک کثیر ان سے کہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں یہ بھی تھا آمنا باللہ وما انزل الینا البقرہ، یہ آیت یہ پڑھتے سرکار۔ قال بسم اللہ الرحمن قال فرمایا حاضہ یہ رکعت اولا میں اور رکعت اخری میں سرکار پڑھتے آمنا باللہ واشہد بأننا، اور جناب اور ایتا آ رہی یعنی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کہ سرکار پڑھ رہے تھے جی فجر کی 2 رکعتوں میں قل آمنا باللہ وما انزل علینا، رکعت اولا میں اور رکعت اخری میں یہ اس آیت کو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین یا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، شک درآمدی کو جی ابو حنیفہ عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح لم يبرح عن مكانه حتى تطلع الشمس وتبيض۔ تنمان کوئی نہیں نا، روایت کی گئی ہے جناب جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھ لیتے صبح تو سرکار نہ ہٹتے نہ کھڑے ہوتے اپنی جگہ سے حتیٰ کہ طلوع کر جاتا سورج اور سفید ہو جاتا 1 نیزہ یا 2 نیزے، پھر سرکار اٹھتے تک کو دوجی حدیث آ رہی بھی سرکار پھر پڑھتے سن نماز پھر گھر تشریف لے جانا جی، جتوں ثابت ہویا کہ بھی انج کر کے رہنا چاہیے جی، بڑی عظمت ہے جی۔ جناب جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پڑھ لیتے صبح کی نماز تو نہیں کھڑے ہوتے اپنی جگہ سے حتیٰ کہ طلوع آ جاتا سورج اور سفید ہو جاتا۔ میرے یارو اولم یبرح مکان بند پہ قال القاری الحدیث رواہ الحاکم و مسلم والثلاثہ الترمذی عن جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھاتے صبح کی نماز سرکار بیٹھے رہتے اپنی جائے نماز میں حتیٰ کہ انتہا اندنے شاید کہ یہ جلوس نہیں تھا مستقبلاً بلکہ دائیں جانب سرکار مڑتے یا لوگوں کی طرف بالکل اپنا رخ انور کرتے، جیسا کہ روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جی بھی انج کر کے سرکار بہندے سن جی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ بیٹھنا مستقبلاً للقبلہ نماز کے بعد کیا ہے، چونکہ سونے نہیں سن اس طرح بہندے جی۔ اور ایک دوسری روایت واخرج ابو داود عن سماک قال، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی جناب جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ کیا آپ مجالست کرتے تھے تو اسی سونے کو بیٹھے ہو جی اکنتا تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نام، فرمایا کنی باری اللہ کا فضل ہویا سونے دی بارگاہ بیٹھے اور فقانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھڑے ہوتے تھے اپنی جائے نماز سے وہ کہ نماز پڑھی اس جگہ میں، انہیں مسلح کا معنی مسلح کر دیے چین والا مسلح ثابت کر دیتا سا،
وہ جائے نماز مراد ہے، وہ جائے نماز بھی اسی مسلے نو آنے میرے جو کہ جا نماز لئی آویں کہ جا نماز یہ مراد نہیں مسلح، وہ مسلح مراد نہیں، مسلح مراد ہے وہ جائے نماز، وہ کچی مٹی۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب سرکار وہاں بیٹھے رہتے تو نہیں اٹھتے تھے حتیٰ کہ طلوع کرتا سورج، پس جب سورج طلوع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے صلاۃ اشراق کے لیے۔ کہنا بھی ثابت ہوا ہے نا، بیٹھے رہنا اشراق پڑھ کے جانا کہ کوئی نہیں ثابت ہوا جی؟ کھان والا تو ذرا بھی ثابت ہو جائے، اشارہ تو نس نال بھی ہو جائے ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਟੁਰੀਏ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। عشاء کی سنتوں کا بیان، شابہ جی۔ ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلى بعد العشاء 4 ركعات قبل ان يخرج من المسجد ادل مثلهن من ليلة القدر۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے وہ بندہ جس نے پڑھی عشاء کے بعد 4 رکعتیں، کتنی؟ پہلے سے کہ نکلے مسجد سے تو عدلنا جی ہو جائیں گی مثل ان کے لیلۃ القدر سے۔ ایویں جی میں لیلۃ القدر نو 4 پڑھیاں ساوین فی الثواب مثل 4 رکعات من لیلۃ القدر جی۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے وہ بندہ جو پڑھے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پہلے اس سے کہ نکلے مسجد سے ہو جائیں گی ان کی مثل لیلۃ القدر سے۔ من صلی بعد العشاء اخرج ابو داود من طریق شریح بن حانی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سوال کیا میں نے جی سألتہا، شریح بن حانی کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی عشاء کی نماز کبھی بھی، پس تشریف لائے ہوں میرے پاس مگر یہ حالت ہوتی کہ جدوں میں سرکار عشاء پڑھ کے میرے گھر تشریف لے، ظاہر باری باری سی تے ادو سونیا نے کی کیتا مگر سرکار نے پڑھیاں 4 رکعتیں یا اللہ، پھر 4 رکعتیں گل مک گئی۔ او شرعی بابا شرع آج نہیں عشاء تو بعد 4 6 رکعتیں پھر 4 نہیں ہیں رواتب بلکہ یہ سونوں نے زوائد لکھنا دینے اور کفایت کر جائیں گی یہ 4 شفع موقدہ سے۔ بھئی 2 او تے 2 ہور پڑھ لئیے نا تے 4 والا کم ہو جائے دا، جیسا کہ کافی ہیں 4 زائدہ ظہر کے بعد ان سے جو راتب علیہا جی کہ 2 ظہر دیاں تو 2 اور پڑھے تے جڑے حدیث ہے نا ظہر تو بعد 4 والی 2 تے کی ہو جائے گا عمل ہو جائے گا۔ کثیر ہے اضرب ثواب کے اخبار میں شفع زور سے جو بعد ہے جیسا کہ اختیار کیا اس کے ابن الحمام رحمہ اللہ نے۔ وَإِنْ كَانَ اگرچہ مختلفی ہے بندے نہیں یہ 4 وکھریاں نے رواتب تو سنیں جی تو بعض آکھا بھی نال ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیں
اور بعد العشاء اخرج نحوه ابو داود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعند النسائی عن رفعت و مرفوع کرتی ہیں کہ نہیں پڑھی عشاء کی نماز کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تشریف لائے ہو میرے پاس، مگر پڑھی سرکار نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں، اور عند احمد والبزار فی مسند احمد والطبرانی فی معجمی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے عشاء تو پڑھتے سرکار، اور عند البخاری نحو عن ابن عباس، اور روایت کی سعید بن منصور نے اپنے سنن میں جناب برا سے مرفوع کیا ہے کیڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونیا فرمایا، جو پڑھے ظہر سے پہلے گویا ہوں گی وہ گویا کہ اس نے تہجد پڑھی اپنی رات کو، اور وہ جو پڑھے 4 رکعتیں ہو جائیں گی مثل ان کے لیلۃ القدر سے، والبہقی موقوفاً علیہ والنسائی والدارقطنی علی کعب۔ اتنی مہربانی سونیا فرمائی ہے، بس زور دیاں پہلیاں 4 جڑیاں نے ان دا ثواب کنا ہے تہجد جی، عشاء تو بعد پڑھیے تے میں جی میں لیلۃ پورے 12 مہینے تسی کہہ سکتے ہو میں 4 رکعتاں لیلۃ القدر دی رات ہر روز پڑھدا ہاں جی اے بعد 4 رکعتاں جی۔ أبو حنيفة محارب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وتنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الركعة الأخيرة بفاتحة الكتاب وتبارك الملك، كتب له كمن قام ليلة القدر، وشفع له في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار، وأجير من عذاب القبر، وروي موقوفا عن ابن عمر رضی اللہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ہن تے مرفوع تے موقوف بھی ذکر ہے تے واہ فی حکم کیونکہ کچھ گل کولوں تو نہیں نہ نکل سکتی جی۔ ہن سنیا جی، جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو شخص پڑھے 4 رکعتیں عشاء کے بعد نہ جدائی کرے ان کے درمیان سلام کے ساتھ، تو راتی 4 ثابت ہوئیاں کہ کوئی نہیں، اور رات دیاں 4 ہوئیاں ثابت، یہ بھی دلیل کہ نہ جدائی کرے ان کے درمیان تسلیم کے ساتھ، پڑھے اولا میں فاتحۃ الکتاب اور تنزیل سجدہ، اور رکعت ثانیہ میں فاتحۃ الکتاب اور حامیم دخان، اور رکعت ثالثہ میں فاتحۃ الکتاب اور رکعت اخیرہ میں فاتحۃ الکتاب اور تبارک الملک جی، تبارک الذی بیدہ الملک، لکھا جاتا ہے اس کے لیے مثل اس کے جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر دے قیام دے برابر تے او 1000 مہینے کو افضل ہے۔ ہر روز سونے شفقت فرمائی کہ اگر کوئی بندہ ہر رات لیلۃ القدر بنانا چاہتا ہے، او اے بن گئی ہے، کی بن گئی؟ بولو چاہ سا کے سک گیا، کی بن گئی؟ لیلۃ القدر بن گئی، ساری رات ایک اور شفاعت قبول کی جائے گی اس شخص کی اس کے گھر والوں کے بارے میں کہ کل وہ ان سے کہ واجب ہو گئی تھی ان کے لیے گناہوں کی وجہ سے آگ، کفر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ کفر دی شفاعت کو نہیں ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے تھے تو اس کی سفارش ان کے بارے میں آئے 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 آئے، اور یہ بندہ خود بچا لیا جائے گا عذاب قبر سے، جل قبر جائے گا تینوں قبر کچھ نہیں آکھے گی جی۔ بھی وظیفہ بتائیں جی، بندہ قیامت کو گھر والوں کی شفاعت بھی کرائے، ہر رات اس کی لیلۃ القدر بن جائے، اور بندہ عذاب قبر سے محفوظ ہو تو کیا کرے؟ ٹولکی بجاؤ بازار چ کھلو کے جلوس کڈو، دھرنا دیو، نماز پڑھے کس تو بعد؟
عشاء کے بعد اکو دن نہیں پڑھی رکھے تو اینو اے نعمت نصیب ہوے گی جی اندازہ فرماؤ جی ہن گھر وچ ایک تا انج دا ہونا چاہیے جی وہ جڑے تھوڑے بھرا نہیں کر رہے جڑے جی تیرا اور بھائی ہے نا ہے انہیں ذمہ لانا ہے ٹھیک ہے نا یہ جڑے بیٹھے ہیں تسی نہیں جڑے گھر نہیں ہے کہ مولی پتر وہ جڑے شد مزدوری کرتے ہیں انہیں ذمہ لانا ہے بھی یہ کام تساں کرنا ہے جی مان کر روایت کی یہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہفتے ایک باری نصیب ہو جائے پڑھے اولا میں فاتحۃ الکتاب اور تنزیل سجدہ اور رکعت ثانیہ میں فاتحۃ الکتاب اور حامیم دخان اور رکعت ثالثہ میں فاتحۃ الکتاب اور یاسین اور رکعت اخیرہ میں فاتحۃ الکتاب اور تبارک الملک لکھی نہیں یہ پڑھی سکتی ہیں کہ نہیں کام بزرگوں صورتیں پک سکتی ہیں کہ نہیں پک سکتی ہیں چلو مہربانی ہے پڑھنا پتہ لگتا ہے جمعرات ہوتی ہے تو جی لیلۃ القدر اور شفاعت قبول کی جائے گی اس شخص کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے بارے میں ان سے کہ واجب ہو چکی ہے ان کے لیے نار اور بچایا جائے گا وہ شخص عذاب قبر سے اور روایت کی ہے یہ موقوفاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلو جی